آل مولا آل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور نہج البلاغہ کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو موضوع پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید نے کسی چیز کا کہا، امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا بھی اور اس کو تفصیل سے ارشاد بھی فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی عملی و علمی وضاحت کا نام نہج البلاغہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں سے جس تعلیم کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بعد از توحید یا بعد از ایمان، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یاد فرمایا ہے اور اس کو اپنی یاد کہا ہے، وہ ہے نماز۔ اب نماز کی قرآن مجید میں اہمیت کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ فرصت ہوئی تو کچھ عرض کروں گا، کیونکہ نہج البلاغہ میں جناب امیر المؤمنین نے اس کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے خطبہ نمبر 197 میں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کو جب دیکھتے ہیں تو نماز کو ہم اس بنا پہ دیکھتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے اور وہ فردی عبادت ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ یہ ایک پرسنل عبادت ہے، شخصی عبادت ہے، کسی بندے کا اپنا ایک تعلق ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور میں جس چیز کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز ایک شخصی عمل تو ہے، لیکن اس کو اگر کہوں کہ تربیت انسان کے لیے ایک ورکشاپ ہے، یعنی حقیقت میں انسانیت کی تربیت اگر کرتی ہے تو وہ نماز سب سے بہتر کرتی ہے۔ اور اس کے لیے جو میں نے موضوع کے لیے فرمان امام نہج البلاغہ سے انتخاب کیا ہے وہ ہے کلمات کثار میں سے، اگر آپ نمبر 252 کو دیکھیے، کلمہ 252، وہاں جناب امیر علیہ السلام نے کوئی 20 احکام شرعیہ کا فلسفہ بیان فرمایا، اور پہلا فلسفہ ایمان کے ساتھ متعلق امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دی ہے، اس لیے کہ تاکہ شرک سے بچا جائے، 252۔ دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، کس لیے؟ وَالصَّلَاةَ تَنْزِيحًا عَنِ الْكِبْرِ۔ یہ ہوگا اصل ہمارا موضوع کہ امام نے نہج البلاغہ میں نماز کا جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ نماز انسان کو تکبر سے بچاتی ہے۔ اب نماز کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے عظمت کے لیے بھی بہت سارے خوبصورت جملے فرمائے ہیں، اور ایک جملہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے تمام اعمال، جو عمل بھی آپ انجام دیں گے، آپ کا عمل نماز کے تابع ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں کہ یہ خط نمبر 27 کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ عملک تبع لصلاتک، آپ کا اعمال نماز کے تابع ہیں۔ مشہور حدیث کہ اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول، تو یہ گویا اس کی حدیث پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ ہے کہ نماز اگر قبول ہوگی تو آپ کے باقی اعمال قبول ہوں گے، یعنی باقی اعمال نماز کے تابع ہیں۔ اور ایک جملہ جو امام نے نماز کی عظمت اور اہمیت کے لیے آخری وقت میں یعنی آخری وصیت میں ارشاد فرمایا ہے، وہ وصیت 47 میں ضربت کے بعد، زخم کھانے کے بعد امام نے وہاں جو نماز کی اہمیت کے لیے جملہ فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ نماز عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ان دو جملوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، زیادہ وضاحت میں نہیں جاتے ہیں، کہ ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ نماز کے تابع ہیں باقی اعمال، یعنی آپ کی نماز قبول تو باقی اعمال قبول، اور دوسری جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ نماز آپ کے دین کا ستون ہے۔
جب دین کا ستون ہے تو ستون کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں. ستون جب تک ٹھہرا رہے گا وہ مقام باقی رہے گا. ستون ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ اگر ذرا سی ہلی تو سارا سسٹم جو ہے وہ ہل گیا. اب یہ ستون کی دو چیزوں کی بڑی اہمیت. ایک ستون کسی گھر میں اور ایک ہوتا ہے وہ چکی کے اندر کے لوہے کی کیلی، اس کو قطب کہتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے یہاں نماز کے لیے فرمایا نماز عمود الدین ہے، لیکن دوسرے خطبے میں فرمایا کہ اہل بیت جو ہم عمود الدین، اللہ کے دین کا ستون اہل بیت ہیں. اور پھر جو چکی کے اندر کے لیے کہا تو تیسرے خطبے میں فرمایا کہ میں علی خلافت کی چکی کا وہ قطب ہوں اور کیلی ہوں. یعنی اگر وہ کیلی یا وہ ستون دونوں کو آپ لیجئے، وہ چکی کے درمیان کا ایسا جس کی گرد چکی گھومتی ہے، اور یہ ستون کیا ہوتا ہے؟ یہ ستون وہی کہ ساری چھت جو ہے اس پہ مبنی ہوتی ہے، اس پہ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ نماز جو ہے وہ گویا ستون دین ہوا. اگر یہ نماز گر گئی تو باقی سارا دین گر گیا. نماز کی اہمیت کے حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا جیسے عرض کیا خطبہ 197 میں. لیکن موضوع کی طرف آتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے نماز کا فلسفہ کیا بیان کیا ہے؟ نماز کا فلسفہ ہے تکبر سے پاک رہنے کا ذریعہ. اب اس کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان 7 دن میں 5 نمازوں کے لیے 17 رکعتوں میں 2 سجدے تو 34 سجدے واجب طور پر جب کرے گا، پہلے تو سب سے اس کو کہے گا اللہ اکبر. بلکہ اس سے پہلے بھی واجبات نماز جو ہے اس میں تو یہ تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے. یہ جو واجب ہے اللہ اکبر، یہ تکبیرۃ الاحرام ایک واجب ہے. اس سے پہلے بھی ایک واجب ہے اور وہ واجب ہے نیت. اور وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے. اب اللہ کے تقرب کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ جب ہم نے نیت کر لی کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ ذرا اس پہ غور فرمائیے. ہم نے نیت کی ہے. اس پہ 2 کتابیں ہیں بڑی خوبصورت. ایک تو ہمارے استاد محترم محسن قراتی کی ہے اسرار نماز، پروردگار ان کو صحت عطا فرمائے، طبیعت ان کی ناساز ہے. اور دوسری ہے سر الصلاۃ، آیت اللہ خمینی کے استاد تھے مرحوم، ان کی کتاب ہے سر الصلاۃ. اور آغا خمینی کی اپنی ایک کتاب ہے آداب الصلاۃ، بھی اس نام کے اور خواص الصلاۃ کے حوالے سے بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، آداب الصلاۃ کے حوالے سے. تو اس پہ مکمل کتابیں لکھی گئیں اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اتنا عرض کرنا ہے کہ دیکھیے ہم نے جب نیت کی ہے اللہ کے تقرب کی کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے. اب جب اللہ کے قریب ہونا ہے تو نیت کے بعد پہلا عمل کیا ہوگا ہمارا؟ اب اگر ہم چاہتے تو اگر ہم کیا چاہتے ہم تو کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اللہ چاہتا تو فرماتا نیت کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیت کے بعد جو پہلا واجب پہلا فرض قرار دیا ہے وہ فرمایا کہ اب کہو نیت کر لی ہے تو اب کہو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر اور تکبر یعنی بڑا وہ ہے، آپ تکبر مت کیجئے کبھی کہ میں بھی بڑا ہوں. نہیں، جب وہ بڑا ہے اس کو مان لیا سب سے بڑا ہے تو اب کوئی اس کے مقابلے میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے. تو گویا خود قرب کا ایک قدم یہ ہے کہ تکبر کو چھوڑیے. اس پہ مفصل خطبہ ہے، ناج البلاغہ کا تفصیلی ترین خطبہ خطبہ قاسیہ ہے، خطبہ نمبر 190. خطبہ 190 خطبہ قاسیہ ہے. تو اس خطبہ 190 میں موضوع کیا ہے؟ شیطان کا تکبر. اور جناب امیر علیہ السلام نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سجدے کے انکار نے اس کی 6000 سالہ عبادتوں کو خاک میں ملا دیا. اور وہ 6000 سالہ عبادتیں اس کی کون سی تھیں؟ یہ 6000 سال اس دنیا کے یا اس دنیا کے. اب کیا کیا اس نے؟ ایک سجدے سے انکار کیا.
تو بہرحال سجدے تک پہنچنے کے لیے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو بڑا ہے۔ اب یہ اگر کوئی انسان حقیقت میں نماز میں تکبیرت الاحرام کے اس جملے کو غور سے سمجھ لے تو وہ تکبر سے بچ جائے گا۔ اب اللہ نے فرمایا مجھے سب سے پہلے بڑا سمجھ، اب پھر میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے کچھ کہتا رہے، پھر تھوڑا جھک، پھر سجدے میں جا۔ اب سجدہ جو ہے وہ کمال عبودیت ہے، عبودیت کے مقابلے میں تکبر۔ بہرحال نماز کیا ہے؟ امیر علیہ السلام کا فرمان کہ نماز تکبر سے بچاتی ہے۔ اب نماز جب تکبر سے بچاتی ہے تو یہ کلمات کسار میں جناب امیر علیہ السلام نے کلمہ نمبر 371 میں اگر آپ دیکھیے تو امام فرماتے ہیں کہ 3 گناہوں کی بنیاد ہیں، یا 3 چیزیں گناہوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہیں۔ پہلی ان میں کیا ہے؟ ہرس، دوسرے امام نے فرمایا تکبر، اور تیسری چیز ہے حسد۔ یہ مختلف انداز میں حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ گناہوں کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں۔ کلمہ نمبر 371 ہرس ہوا، اور پھر تکبر ہے، اور حسد۔ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ پہلے گناہ ہیں، یا ترک اولاد جناب آدم سے جو ہوا وہ ہرس کی وجہ سے ہوا، اور جو تکبر کا کارنامہ ہے وہ شیطان کی صورت میں آیا، اور حسد کی جو پہلا منظر سامنے آیا تو وہ حابیل کا اپنے بھائی قابیل کو، یا کیسے ہو گیا، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ تو یہ 3 گناہ جو ہیں وہ ابتدائی ہوئے، اور امام نے فرمایا کہ یہ 3 گناہ ابتدا ہیں باقی گناہوں کی، یہ 3 گناہوں کا سرچشمہ بنتا ہے۔ گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ دیکھیں گے کبھی موضوع بنتا ہے تو، ہرس، حسد اور تکبر۔ بہرحال آج تکبر کے حوالے سے، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ یہ نماز اس تکبر سے بچاتی ہے۔ اب تکبر جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تکبر سے بچاتی ہے۔ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ اب اس کو ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہم جھکتے جھکتے جب سجدے میں گئے، اور وہ بھی دن میں 34 بار لازم طور پر جو ہے وہ ہم گئے سجدے میں، تو یہ تکبر کا کچھ نہ کچھ علاج ہوگا۔ لیکن یہ تکبر کا علاج آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ یہ نماز انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک ورکشاپ ہے، تو اس کے 2 پہلو ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ ہم آج نماز کو اس پہلو سے نہیں دیکھ رہے کہ یہ حقوق اللہ میں سے کیا مقام رکھتا ہے۔ حقوق اللہ میں تو اس کا مقام ہے، لیکن ہم نے گزشتہ سیشن میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں انسان کا کیا مقام ہے۔ آج ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام انسانیت کیسے سکھاتا ہے۔ پہلی بنیاد ہے نماز۔ نماز علیہ السلام فرماتے ہیں بچاتی ہے تکبر سے، ایک تکبر اللہ کے سامنے، ایک تکبر عباد اللہ کے سامنے۔ یعنی آج کے سیشن میں اگر ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ نماز تکبر سے بتلاتی ہے۔ تکبر کی 2 قسمیں ہیں۔ شیطان کی طرح کبھی انسان اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، البتہ اس میں بھی یہ پہلو مد نظر رہے کہ اکثر تفسیروں میں یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان نے جو تکبر کیا تھا وہ بھی تکبر اللہ کے سامنے نہیں تھا، اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ نے جس بندے کو پیدا کیا اس کے سامنے تکبر کیا۔ اور جملات ہیں قرآن مجید کے، یہ آیات ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اگرچہ یہ اس کا مفروض ہی غلط تھا، اس لیے کہ اس نے کہا مٹی شاید پست ہے، آگ بلند ہے، تو بہرحال وہ اس نے تکبر کس کے سامنے کیا؟ دونوں چیزوں کو اس ایک جملے میں لے سکتے ہیں۔ اللہ کا کہا نہیں مانا، یہ تکبر ہے، اور اپنے آپ کو جناب آدم سے بہتر سمجھا، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ کے سامنے بھی تکبر، لیکن زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تکبر جو ہے اس نے جناب آدم کے سامنے کیا، بندے کے سامنے تکبر انسان کی یا شیطان کی عبادتوں کو خواہ وہ ہزاروں سالوں کی ہو تو اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیا پہلو ہے؟
میں اس سے بہتر ہوں۔ اب فلسفہ بہتری کا، شیطان نے کہا اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تکبر کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 4 لفظ علم کی ہیں، باقی جو ہے وہ سننا عربی نہیں جانتے، کسی کو کہا فارسی نہیں جانتا، کسی کو کہا تہذیب نہیں جانتا۔ اب میرا تکبر کس وجہ سے ہے؟ 4 لفظ سیکھنے کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے پہ عبادت، بہت سارے ایسے ہم جیسے افراد ہوتے ہیں دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے، میں تو بڑا نمازی ہوں اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اور بعض اوقات یہ نماز نہ پڑھنا ایک الگ گناہ ہے، لیکن ہم جب دوسرے کے سامنے اپنی عبادت پہ فخر کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور امیر علیہ السلام اسی کو فرماتے ہیں کہ نماز کا فریضہ ہی اس لیے ہے تاکہ آپ تکبر سے بچیں۔ اب تکبر سے اگر بچیں تو تکبر سے بچنے کا فائدہ کیا عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر انسان دوسرے انسان کو اپنے جیسا سمجھے گا، یا حقیقت میں تو یہ ہے کہ اپنے سے بہتر سمجھے گا، اور یہی سکھاتی ہے نماز۔ وہ آیت بڑی مشہور ہے سورہ عنکبوت کی، سورہ نمبر 29 کی، چھوٹی چھوٹی آیات کا اگر نمبر آپ برادران یاد کر لیا کیجئے تو اچھا ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر، سورہ 29 ہے اور آیت 45 ہے۔ یہاں 21واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ۔ پیغمبر اکرم کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ پر وحی کی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہا کرو۔ یہ قرآن پڑھنے کا حکم اللہ نے رسول کو یہاں فرمایا، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، جو آپ پر آیات نازل ہوئی ہیں، وحی ہوئی ہے، ان کو پڑھتے رہا کرو۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت کے لیے اس کو بہت اہمیت ہے اس آیت کو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قرآن بھی پڑھتے رہا کرو اور نماز بھی پڑھتے رہا کرو۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بہت ساری برائیوں اور بہت ساری کمزوریوں سے روکتی ہے، غلطیوں۔ یہ 2 لفظ ہیں قرآن مجید کے، فحشاء اور منکر۔ بعض تفسیروں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فحشاء جو ہے اور منکر میں فرق کیا ہے۔ فحشاء وہ ہے جو علنی گناہ ہوں، اور منکر وہ ہے جو چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو دونوں گناہوں سے جو ہے وہ نماز روکتی ہے، علنی گناہوں سے بھی روکتی ہے، ظاہری گناہوں سے بھی، اور چھپ کے جو گناہ کرتا ہے انسان ان گناہوں سے بھی نماز روکتی ہے۔ اب یہ گناہ جب ہوتے ہیں تو گناہ پھر وہی حقوق اللہ کی مخالفت ہوگی یا حقوق العباد کی مخالفت ہوگی، دونوں قسم کے گناہوں سے نماز روکتی ہے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ایک عظیم جملہ ہے، اور وہ کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اسی آیت 45 میں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز برائیوں اور فحاشیوں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں مختلف تفسیروں کو میں دیکھتا رہا، اب اس میں کم مفسرین اس طرف اشارہ کیا، لیکن آپ اگر توجہ فرمائیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیا ہے آیت ختم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اب اس طرف اگر ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے لیے سورہ طٰہٰ میں کیا ارشاد فرمایا؟ وہاں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز پڑھو ہمارے ذکر کے لیے۔ وہ نماز خود ایک ذکر پروردگار ہے۔ اب ذکر پروردگار ہے تو یہ خود ایک بڑی چیز ہے۔ اب ذکر کیا ہے، میں کہیں کسی جگہ پہ عرض کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ ذکر کیا ہے، نماز ذکر ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب ہو کے جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی، چند چیزیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیے نماز بھی ذکر ہے، باقی بھی اذکار، ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے رہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع جناب پیغمبر اکرم نے سنائی علی علیہ السلام کو، یا علی ذکر یہ نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی حرام کے ساتھ آپ کا سامنا ہو، آپ اللہ کو یاد کر کے اس سے رک جائیں تو یہ ہے ذکر اللہ۔
یعنی حرام کے ایک حدیث میں نے دیکھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کے وقت آپ کو یاد خدا رہے تو اس وقت، لیکن یہ حدیث پیغمبر جو ہے یہ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر خدا یہ ہے کہ آپ جب کسی حرام کو دیکھیں تو رک جائیں اس بنا پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو یہ ہے حقیقت میں ذکر۔ ایک جگہ پہ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کا ذکر دو جگہ پہ کام آتا ہے، کہیں اس کا صبر سامنے ہوتا ہے اور کہیں اس کو جبر سامنے ہوتا ہے۔ کتنا بھی اس کے ساتھ جبر ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوگا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کس پر راضی ہوگا، اور اسی پہ پھر شہادت تک کے نوبتیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور یہ برائیوں سے، ظاہری برائیوں سے بھی روکتی ہے اور باطنی برائیوں سے بھی، چھپ کی برائیاں کرنے سے بھی روکتی ہے۔ اب کہیں اس میں فرق نہیں ہوگا کہ وہ برائیاں اللہ کے مقابلے میں ہوں یا بندوں کے مقابلے میں ہوں۔ میں جس چیز کو سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو حقوق اللہ پہ سختی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی تاکید کی ہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا اور اس کی قضا بھی آپ کر دیں گے، لیکن سختی جو ہے اس میں حقوق العباد پہ ہے کہ حقوق العباد میں جب تک بندوں سے آپ معافی نہیں مانگے۔ میں ایک شعر دیکھ رہا تھا بڑا خوب، اس نے کہا، شاعر کہتے کہ ہے نمازیں میری سبھی پوری، فرض انسانیت قضا ہوا ہے نمازیں میری سبھی پوری، فرض انسانیت قضا ہوا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ہم انسانیت کا فرض جو ہے وہ اس کو ہم قضا کر جاتے ہیں۔ اس بڑا مفہوم ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے نماز کے لیے تیار ہیں امیر المؤمنین، اور یہ شام کے حاکم کے سامنے ایک خاتون نے پیش کیا تھا واقعہ۔ امیر المؤمنین نماز کے لیے تیار ہیں، ہاتھ بلند کرنے لگے ہیں اللہ اکبر کے لیے۔ ایک خاتون دور سے پکار کے کہتی ہے، یا علی میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے۔ علی امیر المؤمنین نے اللہ اکبر کہنے کے بجائے وہی ہاتھ جھکا دیے اور اس عورت کی مدد کر کے پھر اللہ کی نماز کو قائم کیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اب اگر مسلم احکام شریعت سے شروع کیجئے، ایک دلچسپ موضوع ہے اور کسی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، ظاہراً تفسیر نمونہ میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی تفسیر میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کافی تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ شریعت کے احکام کیا ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وضو کرو نماز کے لیے، مقدمات نماز ہوتے ہیں، لیکن جب وضو کا حکم ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو وضو کرنا ہے تو وضو کا پانی جو ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے پانی چھین کے کہ میں وضو کر رہا ہوں اور اس میں اب ہم نے تو دیکھیں یہ پانی کا وہ چلو کیا، یہ تو پورے جو ہے وہ ڈیم غصب کر لیے جاتے ہیں، نہریں غصب کر لیے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ نماز کا وہ چلو جو پانی آپ نے نماز کی تیاری کے لیے وضو یا غسل کے لیے استعمال کرنا ہے، خبردار وہ کسی کا چھینا ہوا نہ ہو۔ میں بتنی بات سمجھا رہا ہوں یا نہیں عزیزان؟ اس کو دیکھیے، نماز کتنی مہم ہے، وضو اس کا مقدمہ ہے، لیکن وہ ایک چلو پانی کا اگر کسی کا اس میں حق ہے تو آپ کا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسانیت کی ایک پریکٹس کا اور ایک انسانیت کی ورکشاپ کا یہ پہلو ہے نماز میں۔ اب پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ پانی آپ نے جو اس میں وضو کا پانی غصبی نہیں ہو، یعنی اس میں کسی کا حق نہیں ہوا چھینا ہوا ہو۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہم زمیندار لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں، کسی کا ٹیوب ویل ہے، کسی کے جو ہے چشمے ہیں، کسی کی زمینیں ہیں، ان زمینوں میں کسی پتہ نہیں کتنوں کے حق ہم نے غصب کر کے وہاں ٹیوب ویل میرا ہے، پتہ نہیں زمین کس کی تھی اور میں نے کیسے لی ہے، اور اس میں اب وہاں اگر کوئی وضو کرے گا تو اتنے سے پانی میں، ٹیوب ویل میں بہتے ہوئے پانی میں ایک چلو بھی لے گا
تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ٹیوب ویل جس زمین میں ہے وہ زمین کسی اور کی ہے۔ اب یہ وضو کا شرعی مسئلہ کیا بتلاتا ہے؟ نماز پڑھ لیکن پہلے انسان کا حق دیکھ، کہیں کسی کے حق کو غصب تو نہیں کیا ہوا۔ نماز کے بعد اگر آپ جائیں گے، وضو کے بعد اگر آپ جائیں گے اس پہ جگہ پہ، خود وضو جہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ جگہ بھی غصبی نہ ہو، اور پھر آگے ہیں جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی غصبی نہیں ہو، یعنی وہ بھی کسی سے چھینی نہیں ہو۔ اب اس چھینی میں وہ اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہو وہ بھی غصبی بھی نہ ہو، حرام کا بھی نہ ہو۔ نماز کے لباس میں کبھی کبھی یہ بڑا دقیق پوائنٹ ہے عزیزان، نماز کے لباس میں شرط یہ ہے کہ وہ غصبی نہ ہو، حرام سے نہ ہو۔ میں نے اگر حرام سے پیسہ کمایا، یہ جا کے فتاویٰ میں دیکھا جا سکتا ہے، میں نے حرام سے پیسہ کمایا، اس حرام سے کمائے ہوئے پیسے سے میں نے لباس خریدا، اب اس لباس میں بڑے عطر لگا کے اور بڑا سارا کچھ کر کے بڑے خلوص کے ساتھ نماز کی نیت کی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے چونکہ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہو اس کے غصبی ہونے کی وجہ سے محترم آپ کا یہ نماز کا خلوص کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ کسی کا حق آپ نے چھین کے، اب کیا کہتے ہیں انسانیت، اسی کو کہتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ کسی کو آپ نے، یہاں ایک ہمارے ایک بزرگ تھے سرگودا سے ان کا تعلق تھا، پیر فضل حسین شاہ، پچھلے دنوں ان کی کتاب مجھے ملی ہے، وہ اس دور میں اس میں لکھنؤ کے بزرگ علماء سے فتاویٰ منگاتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس میں اتنے مسائل پیارے پیارے جو ہیں اس میں تھے، البتہ اسی قسم کے، چونکہ زمیندار علاقوں سے ان کا تعلق تھا اور سرگودا میں زمینداروں کے ساتھ، تو یہ فرماتے تھے خود، یعنی بعض افراد جو ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ خود مجھے بتلا رہے تھے کہ پیر صاحب بہت سارے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کہیں دور جا کے، کہیں مثلا سرکاری زمین ہے یا کہیں وہ بنجر ہے تو اس میں جا کے نماز پڑھتے تھے، گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ یہ گھر جو ہے وہ پتہ نہیں کہ اس نے غصب کیا ہو، اور پھر وہ کھانے کا بھی سلسلہ، بہرحال وہ ان کا اپنا مقام، ایسے نہیں ہے کہ ہم، اس لیے کہ دین اسلام دین آسان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دین اسلام اگر آسان ہے تو اس میں ہر چیز کو جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کو حلال سمجھا جائے گا، جائز سمجھا جائے گا، ورنہ زندگی مشکل ہوگی۔ تو اس حوالے سے جہاں وہ بہرحال ان کے احتیاط ہی ہوتی تھی کہ وہ عام جو ہے اس میں گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ذرا سا شک ہوا کہ یہ گھر جو ہے اس میں کہیں رشوت میں، کہیں کسی کا بہنوں کا حق غصب کیا ہوا ہے، بیٹیوں کا، چونکہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مثلا زمیندار اگر بہن کو اپنی زمین دے دے تو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بہن جو ہے وہ اگر بھائی سے زمین لے لے تو گویا اس نے کوئی جرم کیا ہے، اب اگر کوئی لینا بھی چاہتی ہے تو وہ جناب معاشرہ کیا کہے گا، اس لیے کہ معاشرے نے بہن کے حقوق کو یوں پامال کیا ہے کہ بہن کا کوئی حق جو ہے اس میں نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو گویا ماحول ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے، بہنیں خود کہتی ہیں ہمیں نہیں لینا، ابھی ہمیں نہیں لینا تو جناب آپ دیجئے، اس کو لیجئے، جناب آپ کا اپنا حق ہے، ہمیں سر پہ جو ہے وہ مت ڈالیے، لینا ہے یا نہیں لینا ہمیں آپ کو دینا ہے۔ اب یہ اگر ماحول ہو تو پھر اس میں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کسی کو حق نہ دینا پڑے، بہنوں کی بیٹیوں کی شادی تک نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر شادی ہو جائے گی تو ہماری زمین ہے اتنے مربع، اب وہ مربع جو ہیں وہ بہن کو یا دیں گے یا نہیں دیں گے، ممکن ہے وہ سامنے والے بھی اس بہن کو نہیں دیکھتے کہ اس نے بہن جو دے دی ہے، وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ زمین دے گا یا نہیں دے گا، تو یہ ایک بہرحال ہمارا ماحول۔ تو اب اگر کسی بہن دلی طور پر راضی نہیں ہے اور آپ کی بڑی بڑی حویلیاں ہیں وہاں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں آپ کی نماز، چونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غصبی ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال بات جو ہے اس میں حقوق انسانی، اب یہ نماز کے مقدمات ہیں۔ وضو آپ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پانی ہمارے پاس 2 چلو ہے اور پانی اور ہے بھی نہیں، فلاں شخص جو ہے وہ پیاسا ہے،
شریعت کہتی ہے چھوڑ دے وضو تیرا، وضو کی جگہ پہ تیمم کر لے، وہ پانی جو ہے اس پیاسے کو پلا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے میری نماز، میری عبادت میں میرے بندوں کو بھی یاد رکھو، اس لیے کہ یہاں اگر کمی ہو سکتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، خط نمبر 53 میں جناب امیر علیہ السلام، میں ظاہراً پچھلے یا اس سے پچھلے سیشن میں اشارہ کر چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام مالک اشتر کو بھیجتے ہیں مصر کا گورنر بنا کے۔ مالک نماز پڑھانا، ایک تو یہ ہے کہ گورنر بھی ہے اور گورنر کو حکم ہو رہا ہے کہ گورنر نماز پڑھا سکتا ہے، فقط یہ نہیں ہے، دو جملے، ایک یہ کہ نماز پڑھائے تو کیسے پڑھائیں، دوسرا یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھا کرے۔ اب جناب مالک کو فرماتے ہیں مالک نماز پڑھنا تو جو نمازیوں میں سے کم ترین ضعیف ترین شخص ہے اس کا خیال رکھنا، یعنی نماز ایسے پڑھانا کہ وہ کمزور سے کمزور شخص بھی آپ کے ساتھ نماز جماعت پڑھ سکے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، نہ اتنا تیزی سے پڑھنا کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے وہ ابھی کھڑا ہی ہو رہا ہو اور آپ جو ہیں وہ دوسرے رکن پہ پہنچ گئے ہوں، اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھنا کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کہیں گر ہی نہیں جائے۔ یعنی کمزور سے کمزور شخص کو دیکھو نماز پڑھانے، یہ خط 53 میں حکم ہے 53 میں، کہ نماز پڑھاتے وقت کمزوروں کا خیال رکھنا۔ اب یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسانیت۔ نماز جماعت پڑھی جا رہی ہے، گورنر کو حکم دیا جا رہا ہے، اس وقت بھی نمازیوں کی صحت اور کمزوری کا خیال رکھنا، اور پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ امیر المومنین فرماتا ہے مجھے جب یمن تبلیغ کے لیے رسول اللہ نے بھیجا تھا تو مجھے بھی فرمایا تھا کہ علی جو نمازی ہوں ان نمازیوں میں خیال رکھنا کہ کمزور کے مطابق آپ نماز پڑھو۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کمزور دو پہلو سے ہو سکتے ہیں، جلدی بھی بعض اوقات بہت جلدی بھی جو کمزور افراد ہوتے ہیں ممکن ہے نہ پہنچ سکیں، اور شاید اگر بہت دیر سے پڑھی جائے تو شاید کمزور افراد کھڑے نہ ہو سکیں، لہذا دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ خط 53 گورنر کے حکام جو اقوام متحدہ تک جن کی شہرت ہے، امیر المومنین کا وہ جملہ جو ہزاروں دفعہ میں نقل کر چکا ہوں، یا علی مصر والے یا تیرے دینی بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تیری مثال ہیں۔ وہاں نمازیوں میں بھی جناب امیر علیہ السلام عدالت کا خیال رکھ رہے ہیں، یا اے مالک اشتر نماز ایسے پڑھانا کہ جیسے کمزور سے کمزور، اور میں جب یمن گیا تھا تو رسول نے بھی مجھے یہی حکم دیا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز عبادت ہے پروردگار کی، لیکن اس میں بھی خیال ہے انسانیت کا۔ اور نماز اول وقت کتنی فرصت ہے، نماز اول وقت جو ہے وہ اس میں دریا میں بہتے جا رہے ہو تو بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں قبلے کا نہیں پتا تو بھی نیت کر لو جدھر ہے قبلہ میں ادھر پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ اشاروں سے پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی دریا میں بہہ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، مثلا دیکھتا ہے ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، شریعت کہتی ہے نتیجے قبلے کی تحقیق کی ضرورت ہے، تو نیت کر لے فقط نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہی شریعت کہتی ہے بہتے دریا میں اب تو غرق بھی ہو رہا ہے تو بھی نماز کو اول وقت پڑھ، لیکن یہی شریعت کہتی ہے کہیں اگر کوئی کسی کنویں میں، مثلا اکثر پانچویں امام کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، مجھے وہ اس کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ مثلا کہیں ڈوب رہا ہے، کہیں ایک بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے، کہیں ایک شخص جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، اب اول وقت کی نماز کو چھوڑ پہلے جا اس انسان کو بچا۔ اب یہ ہے عظمت و اہمیت انسانیت، اور یہ سکھا رہا ہے اسلام۔ البتہ قربان اس نمازی پہ جس نمازی نے ایک طرف تو اس عورت کی مدد کے لیے تکبیر سے ہاتھ جھکا کے پہلے اس کی مدد کی، اب وہی نمازی ایک دفعہ مجھے میدان صفین میں نظر آتا ہے کہ تپتی دھوپ میں اور چلتی ہوئی تلواروں میں جب آسمان کو دیکھا
تو فرمایا وقت نماز ہو گیا ہے، اور وہیں صفین کے میدان میں علی نے نماز کے لیے خود کو وہاں روک لیا ہے۔ یہ نمازی، اس مجھے ایک جملہ جو ہے وہ نماز اور علی کا تذکرہ آئے تو میں اس کے بغیر نہیں گزر سکتا، اور وہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ کے ایک حصے میں ارشاد، اور امام فرماتے ہیں ظاہراً یہ خطبہ نمبر 131 ہے اگر فراموش نہیں کر رہا، تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں مجھ علی سے فقط اگر بڑھ گئے ہیں تو اللہ کے رسول، اس کے علاوہ مجھ پر نماز میں کسی نے سبقت اختیار نہیں کی۔ خطبہ 129 ہے 129، یہ افکار کا نہج البلاغہ صفحہ 390۔ امام فرماتے ہیں لم یسبقنی الا رسول اللہ بالصلاۃ، نماز میں علی سے فضیلت اور سبقت کسی نے اختیار نہیں کی۔ نماز میں علی سے اگر کسی نے پہل کی ہے تو فقط اور فقط وہ علی کی ذات ہے۔ اب بہت سارے مسائل اس میں ہیں، لہذا یہ ہے نماز سے علی کا پیار۔ تو اب آئیے شروع کہاں سے کیا تھا موضوع ہم نے، کہ امام فرماتے ہیں الصلاۃ، نماز کیا ہے تنزیہاً، اللہ نے واجب قرار دیا ہے نماز کو تنزیہاً عن الکبر، تکبر سے بچنے کے لیے نماز کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اب اس نماز میں سے ایک پہلو جو آتا ہے وہ ہے نماز جماعت کا۔ ہمارے ہاں اکثر مشہور یہ ہے کہ نماز جماعت میں انسانیت، علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اور اکثر جب نماز جماعت کی بات آتی ہے یا اتحاد کی بات آتی ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب یعنی غلام اور مالک، غنی و محتاج ایک ہوئے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب یہ سبھی جب ایک ہوئے محمود و ایاز، تو یہ کیا ہے، یہ حقیقت میں یہی ہے کہ ایک صف میں، اور ہم نے الحمدللہ دیکھے ہیں اپنی نگاہوں سے بھی، ایک جگہ پہ وہ جرنیل کھڑا ہے، جرنیل کے پہلو میں اس کے گھر جھاڑو دینے والا کھڑا ہے۔ کاش یہی ہے انسانیت، کہ یہاں جب ہم اس صف میں آ گئے تو یہ صف بہرحال کہاں تک لے گئی انسان کو، اور اس مقام پر، اور ایک ہی صف میں بازو کے ساتھ بازو ملا کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، اور لطف یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی نماز کو پچھلی صف میں پڑھا کرو، پچھلے سے بھی پچھلی صف میں، وہ آخری صف میں، اس لیے کہ ہم جیسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نمازی کہتے ہیں، ہم 10 منٹ پہلے آ جائیں گے تاکہ پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ پہلی صف میں آگے آپ کے کوئی نہیں ہوگا۔ بڑا ثواب ہے، شریعت میں ثواب ہے نماز کی پہلی رکعت کا، لیکن یاد رکھیے کبھی کبھی اس نماز کو پچھلی رکعت میں کھڑے ہو کے بھی لطف لیجئے، اس لیے کہ پچھلی صف میں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو اگلی صف کے نمازی کے قدموں میں ہمارا سر ہوگا، اور جب وہ سر ہوگا تو یہ تکبر سے حقیقت میں ایک تو رب کے سامنے تکبر سے وہ پاک کر دے گا، اور ایک بندوں کے مقابلے میں جو پاک کرے گا۔ ہم نے کئی دفعہ نمازیں پڑھی اور آپ کو بھی واسطہ ہوا ہوگا، دیہاتوں میں آپ جائیے پچھلی صف میں کھڑیے، ممکن ہے وہ دیہاتی جو ابھی ابھی اپنے کاشتکاری سے آیا ہے اس کے پاؤں کے ساتھ مٹی ہوگی، ممکن ہے بدبو ہوگی، وہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اس اللہ کی طرف توجہ ہو، اس کی پاؤں کی مٹی کی طرف توجہ نہیں ہو، تو پھر یہ ہے تکبر کا علاج۔ اور میں نے ایسے بھی واقعات پڑھے ہیں، ایک بزرگ جو بہت ہی نیک، 30 سال پہلی صف میں نماز ادا کرتا رہا۔ میں یہ پہلی صف کی مخالفت نہیں کر رہا، اس لیے کہ شریعت میں پہلی صف میں اہمیت دی گئی ہے، یعنی جتنا جلدی نماز میں شرکت کے لیے آتے ہو وہ چلے جاؤ، اور جاؤ انتظار کرو پیش نماز آئے گا ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اب وہ کبھی 30 سال تک پہلی صف میں پیش نماز کی پیچھے نماز پڑھنے والا، کبھی دیر جو ہو گئی نماز
पढ़नी पड़ी पिछली सफ में। अब मज़ा नहीं आया, इसलिए कि मैं अपनी वो सफ मुझसे मिस हो गई। मेरे आगे ये जो है वो फलां खड़ा है, अब ये फलां खड़ा है और उसके पाँव में कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हम जैसे तलबा जब अमामे के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो ये सर पे ज़रा एक इजाफी चीज़ होती है। अगली सफ में अगर कोई खड़ा हो और आप सर उठाएं और वो उसके पाँव, अभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा अमामा होता है और अगले नमाजी के पाँव के साथ जो है वो टकराता है। इसका अपना ही, अगर इंसान जो मुखलिस होते हैं वो अपना ही लुत्फ लेते हैं। अब जो 30 साल बाद एक दफ़ा उसी नमाज मस्जिद में पिछली सफ़ों में नमाज पढ़नी पड़ी तो उसको लुत्फ नहीं आया कि नमाज तो मिस नहीं हुई, पहली सफ़ मिस हो गई। तो अब उसने 30 साल की नमाजें कज़ा पढ़ी कि मैं वो अल्लाह के लिए पढ़ रहा था या पहली सफ़ के लिए पढ़ रहा था। लिहाजा ये है, दूसरे इंसान के सामने तकब्बुर मत कीजिए, खा वो खुद नमाज का ही और इबादत ही का तकब्बुर हो। इसलिए कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो तकब्बुर इबादत का हो जाता है। मैं बड़ा नमाजी, मैं बड़ा पारसा, मैं बड़ा नेक। तो ये है एक सिलसिला। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान, इसको हम अगर बहस को जमा करें तो बहस से यूँ जमा होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इंसान को कितनी अहमियत है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसकी तफसीर ये बयान की है कि अल्लाह ने नमाज जैसे वाजिब को इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि हमारे तकब्बुर का इलाज हो। और इस तकब्बुर के इलाज के लिए ये चीज़ें जो अर्ज़ की हैं बिलखुसूस अल्लाह के सामने तो है वो तो ऐसा करीम और ऐसा कबीर है कि इंसान बहरहाल उसको मजबूरन उसके सामने न चाहे तो भी मर के तो उसके पास जाना ही पड़ता है। लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए कि हमारे पास जो हम नमाज में हैं बिलखुसूस जमात की नमाज हमें इंसानियत सिखाती है। तो जमात में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रुजू होना चाहिए। और वैसे भी जगह बदल के नमाज पढ़नी चाहिए, इसलिए कि ज़मीन गवाह हो जाती है परवरदिगार इसने मुझ पे सजदा किया था। नमाज में ये भी ज़रा हमें थोड़ा सा वो, अब मसलन नमाज जो वाजिब है तो नमाज वाजिब से पहले हमारे मसलन खुम्स और ज़कात के जो हकाम हैं उसमें भी ये है कि अगर किसी का हक है तो लिबास वगैरह जो आपने ख़रीदा है उसमें लिबास में भी देखिए कि उनके हुकूक को पहले अदा कीजिए, फिर नमाज को जो है वो उसमें अदा कीजिए। बाज़ औक़ात ऐसे है कि अगर आपके पास एक फ़कत गस्बी लिबास है और कुछ भी नहीं है तो अब आप कैसे नमाज पढ़ेंगे। जैसे नजस लिबास है इसी तरीके पे गस्बी लिबास, यानी नमाज के हवाले से देखिए कि किसी और के हुकूक इसमें ना हो। वो हुकूक उनके माली भी हो सकते हैं और उनके हुकूक अखलाकी भी हो सकते हैं। हम बहुत सारों के दिल दुखा के हम समझते हैं कि हमने नमाज अल्लाह अकबर की तो अल्लाह सारे चीज़ें जो है वो माफ़ कर देगा। नहीं, मैं कल परसों किसी सेशन में अर्ज़ कर रहा था और ये हमारे उस चैनल में वीडियो भी उसकी मौजूद है। उसमें क्या है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया पहले जा अपने गुज़श्ता गुनाहों की रब से माफ़ी चाहा, फिर अब आगे बढ़। हम अक्सर जो है वो गुनाह करते जाते हैं, पिछले गुनाह हमें याद ही नहीं होते और फिर गुनाहों का जो है वो एक अंबार लग जाता है और हम फिर ये सोचते हैं कि अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा। अल्लाह हकीकत में दुआ उसी वक्त कबूल करता है जब इंसान उसके लिए अमाल अंजाम दे। लिहाजा नमाज एक ज़िक्र खुदा है और ये ज़िक्र जो है वो तकब्बुर से बचाता है। अब अगर कोई इस हद तक चला जाए सारा कुछ तू ही तू है बस, अब अगर ये जहन में आ जाए और नमाज यही पढ़े कि मैं कुर्बतन इल्लल्लाह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी ज़ात की तरफ आ रहा हूँ, तो अब ये अल्लाह की याद हो जाएगी। और जब अल्लाह की याद होगी तो एक कुरान की आयत और ये एक मौजू पे हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, वो क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिल मुतमईन होते हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है ये नमाज मेरा ज़िक्र है। अब अगर नमाज के बाद दिल मुतमईन हो जाए
کہ اور یہ بھی اطمینان ہو کہ میرے دل سے کسی اور کا دل بھی مطمئن ہوا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ گویا ہم نے ذکر خدا انجام دے دیا ہے۔ اگر وہی نمازیں بھی ہیں اور وہی پریشانیاں بھی ہیں تو گویا اس ذکر سے میں مستفید نہیں ہو رہا۔ اختتام پہ پھر اس بات کو یوں سمیٹتے ہیں کہ نماز ایک ایسا واجب ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے مدد کرتا ہے، دونوں اعتبار سے، میں بھی اس کی مخلوق، وہ بھی اس کی مخلوق، میں بھی اس کے سامنے سر بسجود، دوسرا بندہ بھی اس کے سامنے سر بسجود۔ تو پھر علامہ اقبال کے بقول وہ محمود و ایاز ایک ہو جائیں گے۔ پروردگار ہمیں نماز کے اہمیت جاننے اور نماز کا جو فلسفہ امیر المومنین نے بتلایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریم اللہ جو احباب یا زحمت فرماتے ہیں، کریم اللہ آپ کی ان زحمات کو قبول فرمائے اور کلام امام نہج البلاغہ کو عام کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔